السلام علیکم ناظرین، نیوز واز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شیرازی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو موجودہ مالی سال ہے جس کا اختتام جولائی میں ہوگا اس کو لے کے اقتصادی سروے پیش کیا، جس میں بنیادی طور پہ جو پاکستان کی معیشت کے خد و خال ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، اور جو فیکٹس پیش کیے گئے اس کے مطابق جو پاکستان کی قومی ترقی کی شرح تھی وہ جو پی ٹی آئی کے آخری دور میں 2022 میں 6.1 تھی، وہ گر کے اب 0.29% ہو گئی ہے، جبکہ اس دوران جو فی کس آمدنی میں کمی ہے وہ 11.2% ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور ڈیٹیلز میں جائیں تو زرعی شعبے کی جو ترقی جو 2022 میں 4.27 تھی وہ کم ہو کے اب 1.55 پہ آ گئی ہے۔ اسی طرح جو صنعتی شعبہ تھا اس کی جو ترقی کی شرح تھی 6.83 وہ کم ہو کے اب 0.86% ہو گئی ہے۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں جو ترقی کی شرح تھی وہ 10.68% سے کم ہو کے 3.9% ہو گئی ہے۔ اور جو تعمیراتی شعبہ تھا ناظرین، اس میں جو گزشتہ برس 2022 میں جو ترقی کی شرح 1.9% تھی وہ اب منفی 5.53 پہ آ گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اگرچہ کہا ہے کہ جو ڈالر کی اس وقت قیمت ہے اس میں 40 سے 50% مصنوعی ہے، گویا کہ اس کی ایکچول قیمت نہیں ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگوں نے گھروں میں سونا رکھا ہے ڈالرز رکھیں، باہر نکالیں، معیشت اس طرح نہیں چلتی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بیرونی کمٹمنٹس ہیں، گویا کہ اگلے سال میں پاکستان نے کوئی 25 ارب ڈالر کی قرضوں کی اور سود کی ادائیگیاں کرنی ہیں، کہہ تو رہے ہیں کہ وہ کر لیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کو دوبارہ 2017 پہ لے کے جانا ہوگا کہ جب پاکستان کی معیشت دنیا کی کہیں 24ویں معیشت تھی اور اب یہ 47ویں معیشت بن چکی ہے۔ تو ناظرین، تمام انڈیکیٹرز ہمیں لگ تو بڑے منفی رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں۔ اس ملک کے اندر جو مویشیوں کی تعداد ہے اس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، بالخصوص جو گدھوں کی تعداد ہے اس میں کوئی 1 لاکھ کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اقتصادی سروے کا حصہ ہوتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو لائف سٹاک کی میں اضافہ ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر شیرانی صاحب، ہمارے ڈان نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں اور اکانومی کو ایکسٹینسولی کور کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بجٹ اس وقت آ رہا ہے اس کو بھی پچھلے کئی دنوں سے مسلسل وہ ان کے جو فیکٹس ہم کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ ممکنہ طور پہ عتیق میر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں کراچی تاجر اتحاد کے۔ تو شیرانی صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ جو اس وقت ہمارے سامنے اقتصادی سروے کی شکل میں جو خاکہ ہے معیشت کا بڑا ہی مایوس کن ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے جو یہ بھی ساتھ میں کہہ کے گئے ہیں کہ جو IMF پروگرام ہے وہ اگلی حکومت لے گی۔ ہم نے 2000 ارب روپے سے زیادہ صرف ایک سال میں ہم نے ٹیکس چھوٹ دیے، ریکارڈ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ اور ساتھ اس سال جو مارچ تک کا جو قرضوں کا ڈیٹا اقتصادی سروے میں دیا گیا ہے اس میں 10,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے جولائی سے مارچ تک، صرف 9 مہینے۔ دوسرا جو مہنگائی ہے اس میں 38% تک مہنگائی پہنچی ہے، اور جو ایوریج مہنگائی ہے وہ 29% ہے 11 مہینے کی، یہ بھی ریکارڈ۔ برآمدات حکومت اس سال جو ہدف تھا وہ بھی حاصل نہیں ہو پایا ہے، لیکن جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور امپورٹس ہیں وہ ہدف کے مقابلے میں کم رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے امپورٹس پر قدغنیں لگائی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کہ را مٹیریل کی LCs نہیں کھل رہی تھی، بڑا پریشر تھا، تو حکومت نے وہ جو 6.5 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی اس کو 3 ارب ڈالر تک نیچے لائے ہیں۔ اس کی وجہ تاکہ ہم نے پیسے بچانے، کیونکہ IMF کے پیسے تو مل نہیں رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ بھئی امپورٹس کو کم کر کے ایک نہ صرف امپورٹس کم ہوں گی، ڈالر بچت ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا۔ تو وہ حکومت نے اس اینگل سے تو ٹھیک کیا۔ دوسری بات جو IMF کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ کلیئرٹی پہلی بار ابھی آ گئی ہے کہ موجودہ حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ بھئی ہم نے نیگوسیشن نہیں کرنے اگلے پروگرام کی، اگلی حکومت اب کرے گی، انہوں نے اگلی حکومت پر چھوڑ دیا۔ اور جو پروگرام ہے وہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، یہ ویسے ختم پچھلے سال ستمبر میں ہونا تھا، وہ ایکسٹینشن ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو 9th ریویو ہے ابھی تک وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ IMF کہہ رہے 6 ارب ڈالر کی فائنینسنگ گیپ ہے، آپ پوری کریں، یہ کہہ رہے 3 ارب ڈالر کی گیپ ہے، تو اس میں وہ چل رہے، باقی وہ ڈالر کے حوالے سے بھی ان کی ہے ریزرویشنز، تو وہ ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہوا۔ صحیح، ہم شاعر میں کریں گے عتیق میر صاحب کو بہت شکریہ عتیق میر صاحب پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ سر، اقتصادی سروے کے جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے بھی سامنے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے سر، وہ تو بڑے ڈپریسنگ ہے۔
لیکن وزیر خزانہ صاحب بڑی ایک ہوپ دلا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت بہتر انداز میں آگے بڑھے گی، اور وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ جلد ہم اس کو دوبارہ 2017 کے ٹریک پہ لے کے آئیں گے. بٹ تمام تر اقدامات کے باوجود نہ تو ہم IMF کا پروگرام بحال کر سکے، نہ اس ملک کے اندر ڈالر کی فراوانی ممکن ہو پائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کلیمز کیے جا رہے ہیں یہ پولیٹیکل کلیمز ہیں یا واقعی اس میں حقیقت ہے، اور حکومت نے کچھ ایسے ایریاز کو ایڈریس کرے جس کے بعد ہمیں لگے گا کہ معیشت اب بہتر ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، وزیر خزانہ کی جو بات ہے وہ ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر مرتے ہوئے مریض کو بھی نہیں کہتا کہ نہیں بچے گا. وہ تو نہیں کہتا کہ میں اسے فلاں انجیکشن لگاؤں گا اور یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. تو یہ تو جب تشریف لائے تھے لندن سے تو آتے انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا اور ابھی میں ایئرپورٹ پر ہی ہوں. اس کے بعد سے جو انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کی ہیں تو کہانیاں ہی سنی ہم نے. اب آج خود اپنی زبان سے انہوں نے جو یہ اقتصادی سروے پیش کیا ہے مکمل ناکامیوں کا ایک وہ مسودہ ہے. یہی بجٹ میں دیکھیں ہوتا ہے کہ بجٹ کی جو تقریر ہے وہ کوئی افسانہ نگار لکھتا ہے اور بناتا کوئی معیشت دان ہے. یہ وجہ کہ آپ سنتے ہوئے آپ کو اچھا لگتا ہے. ابتدائی باتیں بجٹ کی جو بھی خوشگوار پہلو ہے وہ تقریر میں سنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب بجٹ سامنے آتا ہے تو کھلتا جاتا ہے اور عوام کے حواس اڑاتا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ کی پٹاری میں ہے کیا؟ 6,000 ارب خسارہ ایک معمولی بات نہیں ہے. 7,300 ارب سود آپ دیں گے، جبکہ آپ کا تو محصولات کا جو پورے بجٹ کا جو حجم ہے وہ 14,600 بتا رہے ہیں آپ. 9,200 آپ کا محصولات کا ہدف ہے جو پچھلے ہدف کی تمام اہداف کی طرح یہ بھی پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا GDP منفی ہے. جب بدن میں خون نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کسی کو کیا بلڈ ڈونیٹ کریں گے؟ یہی اس بجٹ میں حال ہے. عتیق میر صاحب، یہ 2,239 ارب روپے کی کوئی ٹیکس چھوٹ بھی دی گئی پچھلے سال میں. تو یہ کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنی سپیس تھی؟ ایک طرف تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہماری آمدن کم، اخراجات زیادہ ہیں، بٹ اتنی بڑی ہم ایک طرح سے یہ اقدامات کر رہے ہیں، اتنے بڑا آپ ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو، ٹیکس کی مد میں اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے. یہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اکانومی کو سنبھالا دینے کے لیے یہ کرنا بڑا ضروری تھا؟ یہ 1,000% پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اور دیکھیں میں بتاؤں، جو میں چونکہ مارکیٹوں میں بیٹھا ہوں، تاجروں کا حال جانتا ہوں، کیا صورتحال ہے چھوٹی انڈسٹری کا، مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور میں نے ایسے حالات تو کبھی مارکیٹوں میں دیکھے نہیں تھے. ہر آدمی پریشان ہے کل کیا ہوگا. ایسے میں دیکھیں، سوائے یہ خوشگوار باتوں کے میں نے آپ سے کہا حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے. یہ جو چھوٹ کی بات کرتے ہیں، اس ہاتھ دیتے ہیں، اس ہاتھ 100 روپے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ 200 روپے لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک بجلی کے بل کو پلٹ کے دیکھیں تو صحیح، یہ آپ سے کیا کیا لے رہے ہیں. وہ بجلی کا بل ہے یا وہ سارے ٹیکسوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک پلندہ ہے. اس لیے موجودہ حکومت نے ایک یوں میں سمجھتا ہوں کہ انڈر ہینڈ جس طرح یہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں اس سے تو عوام کی ہوش اڑا دی ہیں. ایسا اب آئیے، عوام کو تو اتنا پتا ہے کہ وہ آٹا کس بھاؤ لے کر آ رہے ہیں، چینی کے ریٹ کیا ہیں، گھی کتنے کا ہے. آج تک آٹے کی قیمت جو ہے آپ دیکھیں وہ 1,700 روپے 10 کلو کے حساب سے مل رہا ہے مارکیٹوں میں. تو ایک لوگوں کی بنیادی چیز کو تو سستا کر نہیں پائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بجٹ تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین بدترین بجٹ ثابت ہو سکتا ہے. اور جتنی بھی خوشگوار باتیں ہیں، جب ایک کھیت ہی جل گیا تو بمپر کراپ کیسے ہوگی؟ مائنس کس کو کہتے ہیں؟ یقیناً بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا. لیکن شرانی صاحب انفیکٹ بجٹ پرپوزلز جیسے بھی آتی رہی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، لگ رہا ہے کہ ان سے کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف اس میں ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نئے امتحان کے لیے عام آدمی تیار ہو جائے، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، کچھ اور بھی دباؤ پڑے گا؟ کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو ہمیں کو دیکھنے کو نہیں ملا کہ شاید ان ایریاز کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کو کوشش کر رہی ہے. تو پرپوزلز کو لے کے آپ کیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلا بجٹ کیسا ہوگا؟ اگلا بجٹ اس لیے مشکل بھی ہوگا کہ 7,800 ارب روپے کا
جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اگلے مالی سال کے لیے. اگر صوبوں کا سرپلس اس میں سے شامل کر لیا جائے تو 7,200 ارب روپے کا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے اگلے مالی سال میں اس میں سے 50% یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ صرف اور صرف ہم نے جو سود کی ادائیگیاں اس مد میں ادا کرنے ہیں. باقی 50% اخراجات جو ہے نا وہ پورے جس میں ڈیفنس بھی ہے, PSDP بھی ہے, اس کے ساتھ جو پینشن, سبسڈیز, گرانٹس, یہ سب کچھ باقی ہے. اور صرف سود کی مد میں جو ادائیگیاں ہیں وہ 50% بجٹ آپ کا کھا جائے گا اگلے مالی سال. اور اس کے ساتھ جس طرح آپ نے ریلیف کی بات کی, ریلیف کے یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے 30 ارب روپے کی ایک پروپوزل ہے. صحیح بولیں, 30 ارب روپے کی ایک یوٹیلیٹی سٹورز پہ پروپوزل ہے کہ جو وزیر اعظم پیکیج ہے اس کو جاری رکھا جائے. اگلے مالی سال 5 بنیادی آئٹمس پہ سبسڈی ملے گی جس میں چینی, آٹا, گھی, دالیں, چاول شامل ہیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی پروپوزلیں چل رہی ہیں ابھی فی الحال کہ کس طرح مہنگائی کے دور میں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ یوٹیلیٹی سٹور کی جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 5% ہے تو وہ تو سارے اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا, اس میں نہیں آئے گا. دوسرا بجلی اور گیس کی آپ نے بات کی ہے, اوگرا نے پہلے ہی 1 جولائی سے قیمتیں 50% تک بڑھانے کی جو فیصلہ ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. اب وفاقی حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پاس آن کرے, کیونکہ اگر نہیں کریں گے سرکولر ڈیٹ بڑھے گا. بجلی کی قیمت میں بھی بیس ٹیرف جو اس سال بڑھا ہے 7 روپے 91 پیسے IMF کی شرائط پر, بنیادی ٹیرف صرف جو باقی 3 روپے 39 پیسے سرچارج لگایا گیا اضافی, اس کے علاوہ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ, اس کے علاوہ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا اضافہ, وہ اسے علاوہ ہے. باقی گیس پہلے ہی 310 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین پر ڈالا جا چکا ہے, 112% انکریز ہو چکا ہے. مزید 50% اوگرا نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے آپ کریں. بڑی الارمنگ پکچر ہے. طاہر شیرانی صاحب, عتیق صاحب, آپ دونوں کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اگرچہ اس ملک کے اندر گدھوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے لیکن ساتھ میں ایک سیاسی جماعت کا بھی اضافہ آج ہوا ہے اور جہانگیر ترین صاحب نے ایک نئی جماعت کا اعلان کیا ہے. وہ جماعت اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گی, ایک چھوٹی سی بات کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت وجود میں آئی ہے لیکن جماعت ضرور نہیں ہے, چہرے سب پرانے ہیں. جماعت کے سربراہ جہانگیر ترین صاحب کے جن کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے, جبکہ دیگر جو افراد ہیں ان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو کبھی تحریک انصاف کی صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے. میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں شریک گفتگو ہیں امتیاز بل صاحب, کسی تعارف کے محتاج سینئر تجزیہ کار صحافی, اور ان کے ساتھ ہیں عادل شاہ زیب, ہمارے ڈان نیوز کے پروگرام کے اینکر پرسن. سب سے پہلے امتیاز صاحب آپ ہی کی طرف, سر پاک سرزمین, GDA, باپ اور اب استحکام پاکستان, کیسے دیکھنا سر یہ پارٹیاں اور کیسے وجود میں آئیں؟ دیکھیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 3 بحران ایک وقت میں آئے ہیں تمام تر تجربات کے باوجود. ایک آئینی بحران ہے, ایک سیاسی بحران ہے اور ایک اقتصادی بحران ہے. تو اگر یہ GDA اور سرزمین اور استحکام پارٹی اس طرح کے تجربے اگر کامیاب ہوتے تو آج ہم ان 3 بحرانوں کا شکار نہ ہوتے. اس حوالے سے بس میں اتنا ہی کہوں گا, زیادہ میرا منہ نہ کھلوائیں. لیکن حاضر انفیکٹ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جماعت پنجاب کے اندر کہیں وجود میں آ رہی ہے, اور مسلم لیگ نون جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر ہے پنجاب, عطا تارڑ صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں, بغلے بجا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑی بلیسنگ ان کے لیے ہوگی. تو میں اس سے ان کو حیران ہو رہا ہوں. آپ کو بھی حیرانی ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک, اٹس ویری نارمل کہ بھائی اگر وہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو کوئی انہونی بات نہیں ہے؟ نہیں شاہ صاحب, کسی چیز پہ حیرانی ہونی نہیں چاہیے بطور جرنلسٹ. ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اب استحکام پاکستان سے پہلے جو نام لیے گل صاحب نے, اگر دیکھیں تو ان ساری تجربات میں یا پارٹیز میں ایک چیز مسنگ ہے, وہ ہے استحکام ان اپنی سیاسی پارٹیوں کا. تو وہ استحکام اب نام تو رکھ دیا گیا ہے, لیکن اس جماعت کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ سیاسی استحکام پہلے خود کو دینا ہے. کیونکہ میری نظر میں پنجاب میں دیکھیں 88 آنورڈز PMLN کے ووٹ بینک کو ڈینٹ نہیں پڑا. ہم نے ایسے ایپیسوڈز دیکھے جن میں مشرف صاحب آ گئے, ہم نے پھر دیکھا بی بی کی شہادت ہوئی, اس میں بھی پنجاب PMLN لے گئی, پھر 2013 میں بھی لے گئی, اور 18 میں انجینئرڈ الیکشنز میں جب RTS فیل کروایا گیا, 16-17 سے جو کچھ کروایا گیا, ایک تجربہ ہو رہا تھا جو کہ ناکام آخر میں ثابت ہوا, وہ تجربہ پھر گلے پڑ گیا. اس میں بھی PMLN ایمرج ایز دا لارجسٹ پارٹی. تو یہ اگر استحکام پاکستان پارٹی پہ آپ نظر ڈالیں
تو الیکٹورلی اسپیکنگ مجھے وہ کچھ گین کرتے نظر نہیں آ رہے. جہانگیر ترین صاحب لودھرا میں تو کسی کو 10-15 ہزار ووٹ دلوا دیں گے, اب وہ فواد چودھری کو جہلم میں کیسے ووٹ دلوائیں گے؟ پھر بڑا اہم نقطہ اٹھا ہے. مجھے ٹائم چیک کے لیے کہا جائے, آپ کو پتہ ہے آپ شو خود کنڈکٹ کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک پاس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عادل آپ اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا, اور ساتھ میں یہ کہ نون لیگ کو گھبرانے کی ضرورت ہے, ان کا ووٹ بینک کہیں نہیں جا رہا. نہیں, نون لیگ کا ووٹ بینک انٹیکٹ تو رہا ہے, لیکن ان کا جو ایک عام ووٹر ہے جو کہ نارملی نون لیگ کے پاس جاتا تھا سینٹرل پنجاب میں, وہ اس وقت زیادہ خوش نہیں ہے جو اکنامک سچویشن ہو گئی ہے. تو اب بجٹ کل نہیں پرسوں کل آ رہا ہے, تو لیٹس سی کہ نون لیگ کیا کرتی ہے. چیلنجز تو ہیں, آئی ایم ایف کی وجہ سے پری الیکشن والا ریلیف والا بجٹ دے نہیں سکتے, تو نون لیگ کو ریوائول کرنا ہے گراس روٹ لیول پر. اور میرے خیال میں جب اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں, اور جس طرح ہم بریک میں بات کر رہے تھے, نون لیگ کا نواز شریف کا لیڈ کرنا الیکشن کمپین, یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے نون لیگ کے لیے. اگر نواز شریف کے بغیر نون لیگ الیکشن میں جاتی ہے, چاہے وہ جو بھی اس کو لیڈ کرے, میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ اس کے اثرات ہمیں گراؤنڈ پر اور اس پر نظر آئیں گے. دیکھیں پنجاب کی جو اس وقت سچویشن ہے نا شیراز صاحب, ایک ہے پی ٹی آئی کا ووٹر. پی ٹی آئی کا ووٹر, آپ اس وقت جب پی ٹی آئی کے ورکر سے بات کریں نا, وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف سے زیادہ جو وہ بلکہ غدار تک کہتے ہیں, وہ استحکام پاکستان پارٹی والے کو کہتے ہیں. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ادھر ڈائیورٹ ہو جائے گا, 2-3 ہزار ہر حلقے میں, اب فواد چودھری نے اپنے حلقے میں کام شام کچھ کیے ہوں گے, کچھ لوکل کے ساتھ اپنے ان کے مراسم ہوں گے پی ٹی آئی کے, وہ ان کو ووٹ دے دیں. پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے, یا تو وہ گھر بیٹھے گا یا وہ اس پارٹی کے پاس جائے گا جو کہ پی ایم ایل این کو گرا سکے پنجاب میں. وہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف ٹی ایل پی ہو سکتی ہے, تو ٹی ایل پی گین کر سکتی ہے سینٹرل پنجاب میں. ساؤتھ پنجاب میں مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا. پی ٹی آئی اس وقت جہاں پہ کھڑی ہے, میرے خیال میں چیئرمین تحریک انصاف کے پاس اس وقت اب ایک ہی آپشن رہ گیا, اور وہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی آزما چکی ہے, نون لیگ پہ بھی یہ وقت آ چکا ہے, وہ خود سٹیپ ڈاؤن کریں, شاہ محمود کو آگے کریں, کچھ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اس وقت انہیں سروائیو کرنا ہے, ان کا چیلنج یہ ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو کیسے انٹیکٹ رکھنا ہے. وہ جس طرح سے جو ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور آگے ہونے والا ہے, تو بطور ایک لیڈر, ایک پولیٹیکل انٹلیکٹ, ان کو اس وقت اگر وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیں تو وہ خود سٹیپ ڈاؤن, کیونکہ جو خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے شاید وہ مختصر وقت میں آپ کو نظر بھی باہر نہ آئے. صحیح, لیکن امتیاز صاحب انفیکٹ ایک ایسا شخص کہ جو تاحیات نااہل ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ کہ جو وفاقی وزیر رہے ہیں, گورنرز رہے ہیں, اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہ جو پارٹی کا سربراہ ہے یہ عملی سیاست میں تو آ نہیں سکتا. دوسرا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نئی جماعت کا آنا, فیوچر کی جو فارمیشن بن رہی ہے پنجاب کی, اس حوالے سے کوئی پتہ دے رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے, پہلے تو وہ پہلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ 2018 کو کہتے آر ٹی ایس فیل ہو گیا, 2013 میں ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن تھا, وہ زرداری بار بار کہتا رہا, آصف زرداری, کہ ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ غائب ہوئے, ان کو ادھر ادھر کیا, جس کی وجہ سے 2/3 اکثریت نواز شریف کو ملی, اور جنرل پرویز اشفاق کیانی بھی 9:30 بجے رائے ونڈ پہنچ گئے تھے, ان کو مبارکباد دینے. لہٰذا ہمیں کسی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی معجزے کی وجہ سے اس کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی. دوسری بات, اسحاق حقانی صاحب نے ایک دفعہ جنرل پرویز مشرف کے سامنے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں جنرل پرویز مشرف نے کہا 2007 کے جو الیکشن جب آ رہے تھے کہ میں آپ کو فنڈز اربوں روپے دیتا ہوں, آپ جائیں پھیل جائیں. تو اسحاق حقانی صاحب نے ان کو کہا کہ جی ہمارا بیگیج بہت ہے, آپ 10 کھرب بھی لگا دیں, ووٹ آپ کو کسی نے نہیں دینا ہے. ووٹ اسی کو پڑتا ہے جس کے فیور میں پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے. اب وہ عمران خان پتہ نہیں بیوقوف ہے, سادہ ہے, کیا ہے, جتنا بھی مرضی بیوقوف ہو, ووٹ بینک اس کا ہے, آپ اس کو چاہے لاکھ اس سے اختلاف کریں, لیکن نئی پارٹی کو ووٹ وہ والا نہیں ملنا جو عمران خان کو ملے گا. نواز شریف کی پارٹی کو وہ ووٹ نہیں ملے گا جو اس وقت سوئچ ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی طرف. آپ بھلے اس پہ پابندی لگا لیں, لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے, لوٹ آنا آؤٹ ہوگا, لیکن جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے پارٹی بنوانا یا بنانا اور یہ توقع رکھنا کہ وہ جیت بھی جائے گی, یہ کبھی ہوا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو
MQM ختم ہو چکی ہوتی، عوامی نیشنل پارٹی آج اس کا وجود نہ ہوتا، نیب آپ کو پتہ ہے اس پہ پابندی لگائی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اور دیکھیں نا کتنے افسوس کی بات ہے کہ حیدرآباد کنسپریسی کیس بنایا ایک سویلین وزیر اعظم نے، اس کو ختم کیا ملٹری ڈکٹیٹر نے. جنرل ضیاء الحق نے آ کے اس کا وہ کیس ختم کیا تھا. 51 لوگ تھے جو حیدرآباد میں 3 سال تک بند رہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیچرل طریقے سے اگر ایوالو ہوتی ہے سیاست اس کو ایوالو کرنے دیں. یہ زور زبردستی کے ذریعے آپ کسی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. عادل آپ کی طرف ہوں گے. ایک تو کمپیریزن ڈرا کیجئے گا پاک استحکام پاکستان پارٹی اور پاک سرزمین پارٹی. کسی زمانے میں بڑے بگ بینگ کے ساتھ آئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ کما مصطفیٰ صاحب کیسے آئے تھے. اور سیکنڈلی زرداری صاحب بڑے متحرک تھے پنجاب میں، تو وہ تو بیٹھ گئے تھے وہاں جا کے، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید وہاں پہ جو جتنے بھی لوگ PTI سے نکل رہے ہیں یا پھر بالخصوص ساؤتھ کے اندر ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس ساری صورتحال میں ان کے ہاتھ تو مجھے خالی نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کہیں ہاتھ ہو گیا ہے؟ دیکھیں ایک تو PSP کی جہاں تک بات ہے تو فرق ہے استحکام پاکستان اور PSP میں. PSP جو تھی وہ اردو سپیکنگ وہ ووٹر جو کہ الطاف حسین سے وہ توڑنا چاہ رہے تھے، اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے. پھر مصطفیٰ کمال کی اپنی بھی ایک سٹینڈنگ تھی، تو اس کا وہ سکوپ جو تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا. یہ قومی سطح پر ایک جو ترین صاحب نے جو تجربہ کیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. لیکن وہ کامیاب ہوتے اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ دیکھیں ووٹ جو آگے سیناریو نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف مزید کمزور ہوتی جائے گی یا کمزور کرتی چلی جائے گی. اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اگر نہیں ہوتے تو تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ شاہ محمود یا پرویز خٹک بھی اب تو نہیں رہ گئے. شاہ محمود کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے اب کوئی بھی جیل جانے کے لیے نہیں ہے تیار. تو ہمیں مجھے جو مقابلہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہوگا کہ PMLN ورسز اینٹائی PMLN، جس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، جس میں TLP بھی آتی ہے. اب ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اگر تو PMLN جو جس طرح ہمیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن یہ عطا تارڑ صاحب نے سٹیٹمنٹ تو دے دی ہے انٹرنلی، جو جہاں تک مجھے پتا ہے PMLN کی لیڈرشپ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی اتحاد میں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ ایک سوسائڈل جو ہے وہ معاملہ ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے پھر کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، اگر جس پارٹی کا نام بھی استحکام پاکستان پارٹی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ پائے گی، اور اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں اکتوبر میں تو اس کے بعد ایک بڑی سموتھ سیلنگ ہوگی، ملک کے اندر کوئی سیاسی انتشار میں دیکھنے کو نہیں ملے گا؟ دیکھیں جی، میں جرمنی سے 1988 میں واپس آیا 27 سال کی عمر میں. میں اس وقت سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام بخشے، سیاسی استحکام، اقتصادی استحکام، کیونکہ اسی میں ہمارے یہ جو اب آبادی بھی بڑھتے بڑھتے، جب میں آیا اس وقت شاید 13-14 کروڑ تھی، اب 25 کروڑ ہو گئی ہے، کہ شاید اس آبادی کا بھلا ہو جائے سیاسی اور اقتصادی استحکام کے ذریعے. لیکن جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ پاکستان اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 3 بحرانوں سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے اس نوعیت کی پارٹیاں، جس کو ہم استحکام پارٹی کہتے ہیں، یہ خود ہی بڑا وہ عجیب سا ایک لٹریری قسم کا نام ہے استحکام پارٹی. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہمارا بنیادی فریم ورک جو ہے ہماری سیاست کا، ہماری گورننس کا، وہ تبدیل نہیں ہوگا. وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک وہ لوگ جو کہ اب اس کے ساتھ ارد گرد آ گئے ہیں، جنہوں نے اس چھتری کے نیچے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ اپنے ذاتی اور گروہی مفادات ترک نہیں کر کے اور عوام کا نہیں سوچیں گے. عوام کا وہ اگر سوچیں گے تو ظاہر ہے اس پورے نظام کو ان کو بدلنا پڑے گا. the way the government is run, the way the money is spent. یعنی جس طرح حکومت کا پیسہ، عوام کا پیسہ اس طرح خرچ ہوتا ہے، جو مراعات ہیں لوگوں کی، تمام سرکاری ملازمین کی، جب تک اس پہ قدغن نہیں لگے گی، اس وقت تک استحکام پاکستان میں نہیں. اللہ کرے کہ ہم تو دعا مانگتے ہیں دن رات، لیکن جس استحکام کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی ہے وہ استحکام شاید اس طرح نہیں آئے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے عادل واقعی یہی وہ ایریا جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے سوچیں گے تو تب استحکام آئے گا، یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ اور مور امپورٹنٹلی، کیا یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ تھا کہ جس کا تقاضا کیا جا رہا اور وہ اب مل گیا ہے، اور اب امید رکھیں کہ اب اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟
دیکھیے لاسٹ سے شروع کرتا ہوں. اکتوبر میں الیکشنز فی الحال تو 50-50 ہی ہے معاملہ, اسپیشلی مولانا صاحب کی اور زرداری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آ گئی اس کے بعد. لیکن یہ ایک ڈیزاسٹرس اسٹریٹجی ہوگی موجودہ حکومت کی اگر وہ نومبر سے ڈیلے کرتے ہیں الیکشنز. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. معیشت ہماری دیکھیں, IMF آپ کے ساتھ نواں جائزہ تو آپ بھول جائیں. اب 30 جون کو اگر ان کا پروگرام ایکسپائر ہو جاتا ہے, جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کو سنبھالنا ہوگا. IMF کے ساتھ ایک اور معاہدہ آپ کو کرنا ہوگا. اس کے لیے پالیسی ریٹ شاید مزید آپ کو بڑھانا پڑے. اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو, یعنی نئے یوٹیلیٹی بلز اوپر جائیں گے. آپ کو دیکھیں نا 9,500 ارب روپے آپ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کریں گے, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس میں بھی 7,500 آپ نے ڈیپٹ سروسنگ کرنی ہے, جو اس وقت پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جتنا ریونیو ہے آپ نے صرف قرضوں کی مد میں سود جو ادا کرنا ہے وہ اس سے بڑھ چکا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے, اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, اور سیاسی استحکام صرف اور صرف الیکشن سے ہی آ سکتا ہے. ورنہ 30 سیکنڈ سے لیول پلینگ فیلڈ پہ کچھ رسپونڈ کیجئے. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ سے بھی آگے معاملہ بڑھ گیا تھا, اور باجوہ صاحب تو اب ریکارڈ میں ہیں اور وہ خود مانتے ہیں کہ جی یہ پودا ہم نے جو خود لگایا تھا, جو درخت بن گیا, لیکن وہ اصل میں پھل اس طرح سے اس نے دیا نہیں. تو وہ تو انڈو انہوں نے ڈیمانڈ یہی تھی کہ آپ نے یہ ساری چیزیں, کیونکہ دیکھیں تھا کیا, ایک سال میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا لتاڑا, بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ ریسٹرینٹ کیوں شو کر رہے ہیں, اور بہت شکریہ. اسی پہ آج کا شو ناظرین ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے.